بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ عربی خط نسخ طرز مصحفی تختی نمبر 4 مرکبات کے ذیل میں آج ہماری دوسری ویڈیو ہے جو سین اور با پر مشتمل ہے۔ سین سے مراد سین اور شین ہی ہے۔ اس کی جو دندانے ہوتے ہیں، پہلا جو دندانہ ہوتا ہے ایک خانہ نما شکل، یعنی پہلے دندان اور دوسرے دندان کے ترکیب سے ایک خانہ بنتا ہے، اور جب دوسرا اور تیسرا دندان شروع ہو جاتا ہے تو گویا کہ اس کی جو شکل ہوگی وہ جو درندے ہوتے ہیں، مثلا بلی ہے یا شیر ہے یا کتا ہے، اس کی جو ناخن ہوتے ہیں پنجے میں، اس طرح ایک پنجہ مثال کے طور پر آپ سمجھ لیں، اور اس میں ایک ناخن ہوتے ہیں جو خطرے کے وقت وہ ناخن نکال دیتے ہیں یا درخت وغیرہ پہ چڑھتے ہیں، تو اس طرح وہ یا کسی غار وغیرہ یا کوئی جگہ اس طرح بنا دیتے ہیں تو یہ پنجے نکال دیتے ہیں۔ تو یہ پنجے اگر اس طرف سے ہو تو اس طرح لگیں گے، اور اگر اس طرف سے ہے یعنی باہر یہاں سے اس سیدھ میں تو اس طرح بن جائیں گے۔ تو بس یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ اور تیسرے دندان سے لے کر یہ جو آخری حصہ ہے اور پھر اس کے بعد غنہ شروع ہوتا ہے، تو غنہ سٹروک کی مانند ہے، بس اس طرح یہ سمجھ لے کہ شروع میں موٹا ہے تھوڑا سا اور آخر میں سے پھر پتلا ہے۔ پھر اس کے بعد با کا حصہ شروع ہوتا ہے، اور اس طرح یہ اس میں جو خاص اور اہم بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو یہاں سے نیچے لے کے آتے ہیں اور بعض لوگ ثلث کی مانند بنا دیتے ہیں، یعنی اس طرح آخر میں اس کا بیضہ بنا دیتے ہیں۔ جبکہ اس کی مثال میں یہ بتاتا رہتا ہوں کہ جس طرح ایک خربوزہ ہوتا ہے، اور خربوزہ اگر کسی ہموار سطح پہ اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تو پورا خربوزہ زمین پہ نہیں لگتا ہے بلکہ تھوڑا سا لگتا ہے، یعنی اس کی جو پشت ہوگی تھوڑی سی یہ لگے گی۔ تو یہاں پر یہ بنا دیں گے، پھر قلم کس طرح رکھیں گے؟ بالکل اس طرح، یعنی زمین کے ساتھ اس کو بناتے جائیں گے اور آرام سے زمین کے ساتھ اس کی پشت لگاتے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد اس کو اٹھا دیں گے۔ مطلب ہے کہ اس طرح نہیں ہے، نہ خانے کی طرح ہے، بلکہ یہ معمولی سے گولائی ہے۔ اس طرح ایک چیز گول ہوتی ہے اور ایک لفظ میں کیا ہوتی ہے؟ گولائی ہوتی ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے میں کرتا رہتا ہوں۔ تو سب سے پہلا مرحلہ ہم اس کا جو پہلا سرا ہے یہ بنا دیتے ہیں۔ میں نے سمجھانے کے لیے یہاں پر ترتیب بھی کی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دندانہ بنا دیتے ہیں، یہ پھر دوسرا دندانہ اسی میں ضم کر دیتے ہیں، اور جہاں سے ہم نے اس کا اختتام کیا ہے بالکل اس کے اوپر سے، یعنی یہ سمجھ لو کہ یہاں پر مخنما شکل ہم نے بنا دی ہے، تو یہاں سے سٹارٹ نہیں کریں گے بلکہ تھوڑا سا اوپر کر دیں گے تاکہ یہ اس میں آ جائے، اس میں ضم ہو جائے، اس میں مدغم ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں میں بنا دیتا ہوں دوبارہ اس طرح، اور یہ مخنما شکل، اور اس کا اینگل بھی آپ معلوم کر سکتے ہیں کہ یہاں پر 80 اینگل پہ ہم بنا دیتے ہیں، اور اسی میں سے پھر تھوڑا سا یعنی اوپر لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ یہ جو ہم بات ساتھی یہ کرتے ہیں کہ بس سیدھا اس طرح بنا دیتے ہیں، اور سیدھا نہیں ہے، اس میں بھی معمولی سی گولائی ہے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں، دیکھو یہ دیکھو معمولی سی، اور جب اس کی سیدھ میں ہم اس کا آخر لے کے آئیں گے اس کے بعد یہ دندان بنا دیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے پہلے یہ بنا دیا ہے، پھر اس کے بعد یہ دندان بنا دیا ہے، یہ دندان یہ والا، پھر اس کے بعد دوسرا، پھر اس کے بعد یہ خانہ بن گیا ہے، اور چوتھے نمبر پر اس کے بعد تیسرا دندان یہاں سے شروع ہوتا ہے، یہ اس کے ساتھ مکس کر کے، اور پھر اس کے بعد اس کا غنہ شروع ہوتا ہے، یہ 5ویں نمبر پر، اور اس کے بعد 6 نمبر پر، اور چھٹے مرحلے پر ہم اس کی بات شروع کر دیتے ہیں۔ تو دوبارہ میں سرے سے شروع کرتا ہوں تاکہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں یہاں پہ تقریباً 2 قط اوپر اس کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہم اس طرح بنا دیتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلے کہ خط نستعلیق میں حروف اوپر سے نیچے کی طرف آتے ہیں اس طرح، جبکہ نسخ میں معمولی تھوڑی سی تبدیلی ہوتی ہے لیکن ایک ہی سیدھ میں آتے ہیں۔ یہاں پر جس طرح میں نے بتا دیا کہ ایک مخنما شکل بنا دیں گے، اور جہاں سے آپ نے اختتام کیا ہے اسی سے نہیں کہ یہاں سے، بلکہ یہاں پر اس کے بعد اس طرح اس کے ساتھ مکس کر کے
اور مدغم کر کے تو سا معمولی اوپر اٹھا دیں گے۔ جب یہ اوپر اٹھا دیا تو اس کے بعد اس کی سی میں آگے اور بالکل قریب اس کے ساتھ ایک دوسرا دندان اس کا اضافہ کر دیں گے، تو گویا کہ وہ خانہ بن گیا۔ دیکھیں خانے کے متعلق جب ہم نے کہا تھا تو دوسرا دندان بھی بن گیا، اور دندان کا جو آخری حصہ ہے جس کو ہم پنجہ کے ساتھ تعبیر کر دیتے ہیں، یہاں پر قلم بعض لوگ نیچے آتے ہیں، نیچے آنا نہیں بلکہ اس میں تھوڑی سی معمولی سی گولائی کرنی ہے، تو یہاں سے نہیں کرنی ہے بلکہ یہاں سے ہم نے جہاں پہ لفظ یہاں پہ ختم ہوتا ہے تو یہاں سے تھوڑا سا قلم ترچھا رکھتے ہیں اور یہ بس مضبوط لے کے آتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ تھوڑی سی معمولی سی یہاں سے اور باہر سے تھوڑا سا یہ حصہ کونا نما لگتا ہے، تو یہاں ایک دندان، دوسرا دندان، اور پھر اس کے بعد تیسرا جو دندان ہے جس طرح ہم نے سینہ الفصاح میں کہا تھا وہ بالکل اس کی سیدھ میں نیچے ہے، بالکل اس طرح یہ بھی بن گیا، اور یہ تھوڑا سا ہم جس طرح کہتے ہیں قلم کو سیدھا رکھ کے اس طرح کر دیتے ہیں، لیکن چونکہ اس کے بعد غنہ ہے تو غنہ کے لیے ہم اس طرح جس طرح یہاں پر ہم نے کیا تھا تو شروع میں موٹا ہے، پھر اس کے بعد یہ پتلا شروع ہو جائے گا، تو یہاں پر تھوڑا سا اس دندان کو سیدھا کر دیں گے، اور سیدھے کے بغیر یہ تقریباً 1.5 قط ہے، 1.5 نقطہ، اور یہاں پر یہ نصف نقطہ ہے۔ یہ جو غنہ ہے جس کے متعلق ہم کہتے رہتے ہیں کہ جس طرح سین کے لیے دندانے ضروری ہوتے ہیں تو سین بغیر غنہ کے نامکمل ہوتا ہے، تو یہ اس کا غنہ ہے، اور یہ 2 قط یہ اس کا غنہ ہو جائے گا، قط نہیں بلکہ نقطے۔ اب اس کے بعد تیسرا مرحلہ یا 5واں مرحلہ اس کی با کا ہے، تو یہاں پر بھی اس طرح معمولی سے دندان بنا دیں گے، اور یہ اس کو دیکھو گولائی کی شکل میں با ہم مکمل کر دیتے ہیں، یعنی اس لائن پہ ہم نے جو با کو کھینچا ہے تو گویا کہ یہ سیدھی نہیں ہے با بلکہ تھوڑی سی معمولی سی گولائی ہے، اور یہ نہیں کہ اوپر سے نیچے کی طرف آ گئے بلکہ یہاں پر قلم کو میں نے اس طرح لگا دیا اور اس طرح بنا دیا۔ اب اس کی جو گہرائی ہوگی یہ 1 نقطہ ہے، اور اس کی جو لمبائی ہوگی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ 3 4 5 اور یہ 6، 1 2 3 اور 1 2 3، یہ 6 نقطے، اور یہاں پر بھی ایک ذرا برابر، اور یہاں پر تقریباً نصف قط یہ پہلا دندان اور دوسرا دندان اوپر ہوں گے، اور باقی دندان اور سمیت باقی یہ ایک ہی سیدھ میں آ جائیں گے۔ دوبارہ میں بنا دیتا ہوں تاکہ ایک ہی مرحلے میں اور ایک ہی وحل میں ہم اس کو بنا دیں تاکہ آسان ہو جائے۔ دیکھیں قلم کا رخ میں نے تبدیل کر دیا، پھر اس کے بعد یہ بنا دیا، پھر یہاں سے یعنی تبدیل یہ نہیں کہ نیچے لگاتے ہیں بلکہ معمولی سی اس میں یہ گہرائی آتے ہیں لا کے آتے ہیں، اور اس سے بس یہ والا قلم کا اوپر والا نوک میں نے استعمال کیا۔ اور پھر اس کے بعد یہ والا یہ 1.5 نقطہ، 2 نقطے، اور یہ 1.5 نقطہ، اور یہ نصف نقطہ، اور یہ 6 نقطے یا 5 نقطے جو بھی ہے، نقطہ یہاں پہ رکھیں گے، اور اس کے جو زبر ہے وہ اس طرح، اور اس کے جو سکون کی حالت ہے یہ اس طرح، اور پھر اسی میں ہم اس طرح لے کے آتے ہیں، تو گویا کہ ہم نے سب بنا دیا۔ زیر بھی اس طرح ہے، مارکر کے ساتھ ہم نے کس طرح لکھنا ہے وہ بھی آپ کے سامنے اسی طریقے پہ ہم نے کرنا ہے، اور اس پہ ہم نے زیادہ مشق کرنی ہے۔ دیکھو یہاں پہ لائن سے اوپر رکھ دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ اور یہ چھوٹا سا بنا دیتے ہیں، پھر یہاں پہ تھوڑا سا فاصلے پہ یہاں پہ اس طرح کر دیتے ہیں، تھوڑا سا نیچے بھی کرتے ہیں اور فاصلے پہ بھی، اس کے بعد یہ والا تھوڑا سا اوپر والا نوک استعمال کر دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد یہ دندان۔ تو جس طرح ہم نے بتایا تھا کہ یہ دندان تھوڑے سے اوپر ہے اور یہ معمولی سا نظر آتا ہے اور بالکل اس کی جڑ کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو یہ دونوں آپس میں تھوڑے سے معمولی سی فاصلے پہ یہ پہ ہوں گے، اور وہی دو نقطے، اور یہ 1.5 نقطہ، اور یہ نصف نقطہ، اور یہ درمیان میں 5 یا 6 نقطے یہاں پہ ہو جائے گا، اور اس طرح زبر ہے، اس طرح زیر ہے، اور اس طرح یہ سکون ہے۔
कट पेन के साथ भी यही तरीका है। देखिए उसी तरतीब पे थोड़ा सा कलम ऊपर रखेंगे और ये खाना बन जाएगा, देखो यहाँ पे इस तरह, और फिर यहाँ फासले पर ये मामूली सी गोलाई आ जाएगी। हम इसको गोल करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर कलम नीचे रखेंगे, बस ऊपर की तरफ उठा देंगे, सीधा साधा रख देंगे, फिर खुद ब खुद ये बन जाता है। और ये थोड़ा सा ऊपर वाले लोगों का इस्तेमाल कर देंगे और फिर इसके बाद ये वाला नक्श। बाल पेन के साथ भी यही तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। और अक्सर कहता रहता हूँ कि हमने बाल पेन के साथ ज़्यादा मशक करनी है, और ये कंसेप्ट गलत है, ये नज़रिया कि जी बाल पेन के साथ ख़ताती ख़राब होती है। बाल पेन के साथ ख़ताती और ख़त तब ख़राब होता है जब हम इसके साथ जल्दी जल्दी लिख देते हैं, लेकिन अगर आराम से लिख दे तो इसके साथ लफ्ज़ अच्छे हो जाते हैं और ख़ताती सीख जाते हैं बंदा। ये वही डेढ़ नुक्ता और ये निसफ और ये 2 नुक्ते और ये वही तरतीब है जो बताते रहते हैं। उम्मीद है वीडियो पसंद फरमा देंगे, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप मुस्बत कमेंट भी इंशाल्लाह करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।